السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطاب فرما رہے ہیں فضیلت الشیخ محترم جناب مولانا محمد جدید انصاری صاحب انڈیا والے، بمقام محمدی مسجد اہل حدیث اختر کالونی، بعد نماز مغرب۔ موضوع ہے علم غیب۔ مورخہ 7 فروری سن 2008۔ یاد رکھیے اسلامی کیسٹوں کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی۔ اندر کتنی نئی نئی چیزیں نکالی تھیں، ما احدثوا بعدک، آپ کے انتقال کے بعد انہوں نے نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھی۔ جب اللہ کے نبی سنیں گے یہ بدعتی ہیں، یہ دین کے اندر نئی نئی چیزیں نکالنے والے ہیں، تو اللہ کے نبی کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر دینی، آئے فرشتو ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا۔ لمن غیر دینی، غیر یغیر کے معنی ہوتے ہیں بدلنا، انہوں نے میرے دین کو چینج کر دیا تھا، میرے دین کی اصلی شکل بگاڑ دی تھی۔ اس حدیث کو سامنے رکھیے تو کتنے مسئلے سامنے آتے ہیں، کتنے مسئلے سامنے آتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ کہ اللہ کے رسول حوض کوثر پہ ہوں گے۔ دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پہچانیں گے اعضائے وضو سے، تو بدعتی کے بھی اعضا چمک رہے ہوں گے۔ یعنی بدعتیوں کا وضو تو قبول ہے لیکن نماز قبول نہیں ہے۔ اگر بدعتیوں کا وضو قبول نہ ہوتا تو بدعتیوں کے اعضائے وضو نہ چمکتے۔ بدعتی آئیں گے پانی کے لیے دوڑیں گے حوض کوثر پر، لیکن نبی ان کو پانی پلانا بھی چاہیں گے، فرشتے دیوار لے کر کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو پانی نہیں پینے دیں گے۔ اور پھر فرشتہ کہے گا کیا انک لا تدری، آپ نہیں جانتے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا۔ دوسرا مسئلہ اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ آپ حاضر و ناظر نہیں ہیں۔ اگر اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو آپ سمجھ جاتے کہ فرشتے کیوں روک رہے ہیں، یہ بدعتی ہے اس لیے روک رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، ان کو آنے دو۔ فرشتے کہیں گے نہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ یہ دین کے اندر نئی نئی چیزیں انہوں نے ایجاد کر دی تھی۔ جب فرشتے بتلائیں گے نبی کو تب اللہ کے نبی کہیں گے لمن غیر دینی، ان کو دور کر دو میری آنکھوں کے سامنے سے۔ بدعتیوں کو پانی نہیں ملے گا۔ دین کے اندر ہر نئی چیز بدعت ہے۔ پھر سن لو، دین کے اندر ہر نئی چیز، آپ کو یاد یہ نہ کہ یہ مائک بھی تو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، آپ نے کیوں لگایا؟ یہ دین سمجھ کے نہیں لگایا، اور میں بغیر مائک کے بھی تقریر کر رہا تھا، یہ تو آپ نے اب لگا دیا ہے۔ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ اگر مائک نہیں ہوگی تو ثواب میں کمی ہو جائے گی، ہم نے اس کو ثواب اور دین سمجھ کر نہیں لگایا ہے۔ اور وہاں ہاذا کی قید لگی ہوئی ہے، فی امرنا ھذا، من احدث فی امرنا ھذا، امر سے مراد دین۔ باقاعدہ محدثین نے لکھا ہے من احدث فی امرنا کے آگے ان بریکٹ میں من احدث فی امرنا آئے فی دیننا، جس نے ہمارے دین کے اندر نئی چیز نکالی۔ مثلا جو ایک بار سینہ ٹھوکے گا 10 نیکی، یہ ہے دین، دین کے اندر نئی چیز۔ جو تعزیہ نکالے گا اس کو اتنا ثواب۔ اللہ کے رسول نے نہیں نکالا حضرت حمزہ کا تعزیہ، جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، وہ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، نبی نے کسی کا ماتم نہیں کیا۔ جنگ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، نبی نے نہیں کیا۔ ہم کر رہے ہیں، یہ ہے دین کی کے اندر نئی بدعت۔ اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کے یہاں پر بھی یہ چیز اگر جائز ہوتی تو وہ حسین ہی کا نہیں، ان کے بھائی حسن کا بھی تعزیہ نکالتے، کیونکہ شہید وہ بھی ہوئے ہیں۔ اگر ان کے یہاں پر بھی یہ چیز تعزیہ جائز ہوتا تو وہ علی کا بھی نکالتے، کیونکہ حضرت علی بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن ان کے یہاں بھی جائز نہیں ہے، اس لیے تو وہ علی کا نہیں نکالتے اور حسن کا نہیں نکالتے۔ حسین کا تو کسی مجبوری کے تحت نکالتے ہیں۔ میرے بھائیو، اپنی موت کو کامیاب بناؤ۔ دنیا میں بہت سے لوگ آئے اور چلے گئے، ہمیں اپنی موت کو کامیاب بنانا۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما، وہ تمہیں اس بات کی خبر دے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے، اللہ بتائے گا، کوئی اور نہیں بتائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بتائیں گے تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی کے بارے میں تو قرآن حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، سارے لوگ آئیں، اللہ کے نبی نوح منع کر دیں گے، ابراہیم منع کر دیں گے، موسیٰ منع کر دیں گے، عیسیٰ منع کر دیں گے، ہم سفارش کے لائق نہیں ہے کیونکہ ہم سے بھی خطا ہوئی، سب لوگ اپنی خطا بتائیں گے۔ تب اللہ کے نبی کے پاس سب لوگ آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کے لیے سجدے میں گر جائیں گے۔ ایسے نہیں جاؤ تم جنتی، ایسے نہیں کہہ دیں کہ جاؤ تم جنتی، اللہ کے نبی سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع راسک یا محمد، بس
اپنا سر اٹھاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع رأسک یا محمد، بس اپنا سر اٹھاؤ، سل مانگو تو عطا دیا جائے گا، کیا مانگتے ہو تمہیں دیا جائے گا، مانگو کیا مانگتے ہو دیا جائے گا۔ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ میرا نبی کیا مانگے گا، اللہ جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، لیکن اللہ کے نبی کو کہے گا مانگو کیا مانگتے ہو دیا جائے گا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا اللہ میری امتی سفارش، تب اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بخش دے گا، جتنے کی اللہ اجازت دے گا نبی اتنوں کو بخشوا لیں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن، کوئی کلام کرنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا اللہ سے، الا من اذن، مگر اللہ جس کو اجازت دے، اللہ جس کو اجازت دے۔ تب اللہ نبی کو اجازت دے گا اتنے لوگوں کی بخشش کر لو، اتنے لوگوں کو میں نے بخش دیا، جاؤ جنت کے اندر داخل، فرشتوں کو کر دو۔ لیکن سل کہہ کر اللہ نے یہ بتا دیا ہے نبی مانگو تو عطا دیا جائے گا۔ یہ بیان اس لیے میں نے کیا کہ اللہ کے نبی دنیا میں بھی اللہ سے مانگتے تھے اور آخرت میں بھی اللہ کو پکارنا پڑے گا۔ دنیا میں بھی محمد اللہ کا محتاج تھا اور آخرت میں بھی اللہ کا محتاج رہے گا۔ لوگ تو مختار کل دوسروں کو سمجھتے ہیں، بندہ بندہ ہی رہے گا۔ اللہ غنی انتم الفقراء، ہم سب فقیر ہیں، تم سب فقیر ہو، جتنے بھی بندے سب فقیر ہیں۔ عبد القادر بھی اللہ کا فقیر، محمد رسول اللہ بھی اللہ کا فقیر، سارے پیغمبر اللہ کے فقیر، غنی ذات اللہ کی ہے، لہذا فقیر فقیر سے مانگے، فقیر فقیر کو پکارے، اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہوگی؟ مانگنا اس سے چاہیے جو دینے والا، غنی وہ ہے، بے نیاز وہ ہے۔ موت کو کامیاب بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حالت میں ہے تو آپ کی زبان سے نکل رہا ہے صلاح صلاح، نماز نماز، او ما بلغت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کا خیال۔ اور آخری وقت بھی اگر آپ کا جملہ نکلا تو یہ اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں، رفیق اعلیٰ میں تو میرا سب سے بہترین کارساز ہے۔ اللہ کی دعوت آپ نے آخری وقت تک دی ہے، اپنی موت کو آپ کامیاب بنائیے، موت کو کامیاب بنائیے۔ دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، میں نہیں جانتا ہوں وہ کتاب آپ کے ہاں چھپی یا نہیں چھپی، یا آپ کے ہاں آئی یا نہیں آئی۔ ایک کتاب ہمارے یہاں قادیانیوں کی طرف سے چھپی اور قادیان سے چھپی ہے، وہ میرے پاس موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ میں ابھی اس سفر میں لے کے نہیں آیا ہوں۔ وہ کتاب ہمارے پاس ہمارے گھر پہ رکھی ہوئی ہے، آپ اپنا نمبر دیں گے میں زیروکس کر دوں گا، اس کی فوٹو کاپی لگا کے بھیج دوں گا۔ باقاعدہ مرزا غلام احمد قادیانی کا اس عقیدے کو میں انہی کی قادیان سے چھپی ہوئی اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ جانتے ہو کیا کیا عقیدہ تھا؟ اللہ نے مجھ سے شادی کی، حوالے کا ذمہ دار میں ہوں۔ جامعہ سلفیہ بنارس میں یہ کتاب ملتی ہے، ہمارے علاقے میں، یو پی میں، اور وہ کتاب میرے پاس ہے۔ بدقسمتی سے یہاں نہیں، آئندہ سفر میں آؤں گا زیروکس پوری کتاب ہی لے کے آ جاؤں گا۔ اللہ نے مجھ سے شادی کی، پھر اللہ نے مجھ سے ہم بستری کی، پھر میرے حمل ٹھہرا، اور اللہ کے اس نطفے سے پھر میں ہی پیدا ہوا، اور اللہ نے مجھے پھر نبی بنایا، اور میں نبی بن کر آیا ہوں، میں ہی احمد ہوں، میں ہی مسیح موعود ہوں۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو کربر کربر چین و سکون راحت نصیب فرمائے۔ بزرگ ہمارے یہاں پر بھی کم نہیں ہیں، لیکن ہم نے کسی کو بزرگ مانا نہیں ہے۔ جانتے ہو ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا جب آپریشن ہو رہا تھا تو ان سے کسی ڈاکٹر نے کہا کہ لاؤ میں سن کر دیتا ہوں، جڑی بوٹی سنگا دیتا ہوں، آپ بے ہوش ہو جائیں گے، میں آپریشن کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ سن کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے آج تک کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کی جس میں الکوہل ملا ہوا ہو اور جس میں کوئی نشہ آور چیز ہو، اگرچہ اس حال میں میرے لیے جائز تو ہے، لیکن اگر تمہیں نشے کی ضرورت ہے تو میں سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیتا ہوں تو میرا آپریشن کر دو، کیونکہ قرآن پڑھتے ہوئے مجھے اللہ کے ساتھ ایسا نشہ ہو جاتا ہے کہ میں دنیا و ما فیہا کو بھول جاتا ہوں۔ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سورہ یاسین پڑھنے لگے، جو ان کو منہ زبانی یاد تھی، ڈاکٹر نے اپنا پورا آپریشن کر دیا، چھیپا لگایا، چاقو لگایا، اس طرح لگایا، سب کچھ لگایا، لیکن ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے آہ بھی نہ کیا۔ وہ ہندو ڈاکٹر جس نے امرتسر کے اندر ان کا آپریشن کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے مذہب کو اچھی طریقے سے تو نہیں جانتا ہوں، بس میں تمہارے مذہب کی یہ بات جانتا ہوں کہ تم لوگ مرنے کے بعد انسان کو یہ نہیں مانتے ہو کہ وہ کتا بلی چوہا بندر بنے گا، بلکہ تمہارا عقیدہ یہ کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا۔ اگر تمہارا یہ مذہب بالکل صحیح ہے اور یہ عقیدہ تمہارا صحیح ہے تو ثناء اللہ کے بارے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ آدمی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا تو یہی سورہ یاسین پڑھتا ہوا زندہ ہوگا، یہی سورہ یاسین پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ ایک ہندو ڈاکٹر کی یہ رپورٹ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر بزرگ ماننا ہوتا تو میں ثناء اللہ کو سب سے بڑا بزرگ مان لیتا، لیکن نہیں مانا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے چیلنج دیا کہ مرزا سب سے زیادہ مجھے ثناء اللہ نے ستایا،
لہٰذا میں ثناء اللہ سے مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور آخری حربہ اس نے مباہلے کا کیا۔ ایک ہی منچ پر مباہلہ ہوتا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے الفاظ یہ تھے کہ اللہ اگر ثناء اللہ سچا ہے تو مجھ جھوٹے کو اس کی زندگی میں موت دے دے، اور اگر میں سچا ہوں تو ثناء اللہ کو میری زندگی میں موت دے دے۔ لیکن ایسی ویسی بیماری میں مبتلا ہو کر نہیں، بلکہ حیضے اور کوڑھ کی بیماری میں مبتلا ہو کر، حیضے یا کوڑھ کی بیماری میں۔ 1907 کے اندر یہ مباہلہ ہوتا ہے، 1908 کے اندر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے اس کے مباہلے کو قبول کر لیا اور کہا اللہ مجھے منظور ہے، اللہ مجھے منظور ہے، اللہ مجھے منظور ہے۔ 1907 کے اندر یہ مباہلہ ہوا۔ ثناء اللہ صاحب اس وقت صحیفہ اہل حدیث کے مدیر تھے، وہ نکالا کرتے تھے۔ 1907 کا وہ صحیفہ اہل حدیث بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور مباہلے کا یہ اعلان اور یہ چیلنج بھی جو قبول کیا تھا وہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ 1907 کے اندر یہ چیلنج قبول کرتے ہیں۔ 1908 کے اندر اللہ نے فیصلہ کر دیا، اور 1908 کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی صرف حیضے یا کوڑھ میں نہیں بلکہ ان دونوں بیماریوں میں مبتلا ہو کر مرا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حیضہ طے نہیں تھا، یا حیضے میں مرتا تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کوڑھ میں طے تھا۔ دونوں ہی بیماری میں اللہ نے اس کو مبتلا کر کے موت کے گھاٹ اتارا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم تو یہاں تک کہیں گے کہ وہ لیٹرین کے اندر بری موت مرتا ہے، لیکن لیٹرین والی بات تم اس لیے نہیں مانو گے کہ یہ ایک اہل حدیث عالم کی لکھی ہوئی ہے، لیکن حیضہ اور کوڑھے کی روایت اس لیے تم صحیح مانو گے کیونکہ قادیان کے سب سے بڑے عالم کی لکھی ہوئی ہے، اور تمہارے عالم کی لکھی ہوئی ہے وہ کتاب آپ منگائیے بنارس سے، حیض اور کوڑھے دونوں کی بیماری میں مبتلا ہو کر مرتا ہے۔ اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سن 1908 نہیں، 9 نہیں، 10 نہیں بلکہ 1948 تک زندہ رہتے ہیں۔ حق اور باطل کا فیصلہ اسی دنیا میں ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، موت کو آپ اپنی کامیاب بنائیے انشاءاللہ۔ آپ اللہ سے نیک امید رکھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ بارے اللہ ہمیں مرنے کے بعد ہمارے حساب و کتاب کو آسان فرما دے۔ چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے یہ دعا کرو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تو ہمارے حساب کو جب لے تو ہے آسان حساب لینا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے جس کا حساب لیا وہ مر گیا، جس کا حساب لیا سمجھ لو کہ وہ مر گیا۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ جب بھی تو ہمارا حساب لے تو آسان حساب لے، اور ہمیں دنیا میں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہماری موت آسان ہو جائے اور ہم اپنی موت کو کامیاب بنا سکیں۔ میرے بھائیوں، مرنا ہے، دنیا میں ہر چیز کا اختلاف ہے، لیکن دنیا میں اگر کسی چیز پر اتفاق ہے سب سے زیادہ تو وہ موت پر ہے۔ یہ ہر دنیا کا مذہب، ہر مسلک، ہر پاگل، ہر مجنون دیوانہ بھی اس بات کو مانتا ہے کہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ سب سے زیادہ اگر قلبی حقیقت کوئی ہے تو وہ موت ہے، لیکن جو چیز جتنی زیادہ یقینی اور حقیقت ہے آج ہم اس سے اتنے ہی زیادہ دور ہیں۔ آج ہم یہاں خوشیاں منا رہے ہیں، ابھی باہر جائیں گے، ہم ہنسیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے اور ہم موج و مستی میں۔ ارے نوجوانوں ذرا غور کرو، تم یہاں خوشیاں منا رہے ہو، ذرا اس رات کی تاریکی میں ذرا قبرستان پر ایک نظر ڈالو۔ آپ کے قبرستان میں کتنا اندھیرا ہوگا، نہ لائٹ کا انتظام ہے نہ کچھ۔ اس قبرستان کے اندھیرے میں اور اس قبر کے اندھیرے پر نظر ڈالو جہاں میں اور آپ کو ایک دن جانا ہے، اس اندھیرے پر نظر ڈالو اور پھر آپ اندازہ لگاؤ کہ ہم یہاں خوشیاں منا رہے ہیں اور مست ہیں، اور قبر کے اندر ہمارا باپ دفن ہے، وہ ہماری طرف سے ہونے والی ایک ایک نیکی کا انتظار کر رہا ہے کہ کب میرا بیٹا صدقے کوئی صدقہ دے اور اس کی برودت اور اس کی ٹھنڈک مجھے ملے، کب میرا بیٹا کسی مسکین کو اپنے گھر میری طرف سے کھانا کھلائے، کب کسی مسجد میں، کب کسی میں صدقہ اور خیرات کرے اور ہمیں اس کی برودت ملے۔ آپ خوشیاں منا رہے ہیں، قبر کے اندر ہمارا باپ اور ہماری ماں ہماری نیکیوں کا انتظار کر رہی ہے کہ کر رہے ہیں وہ لوگ۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک دن ہمیں بھی اس قبر کے اندر جانا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس موت کو کامیاب بنانا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں موت کے آنے سے پہلے ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس عمل کو کرنے کے بعد ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے۔ اے اللہ، صحابہ کرام نے تو اپنی جانوں مالوں کی قربانی دے کر جنت کو حاصل کیا ہے، الہ العالمین تو ہمیں بھی وہ قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما اور ہماری لغزشوں کو معاف فرما، بلکہ ہمارے گناہوں کو بھی تو نیکیوں سے بدل دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی چونکہ ڈیفینس میں بھی میرا پروگرام ہے، طبیعت بھی نزلہ و زکام کی وجہ سے صحیح نہیں ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ جہاں جہاں پروگرام ہوئے ان سے تو دینی کوئی خدمت لے لے اور ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائیں، آپ بھی ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔